اب تیسرے پارے میں ہے خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف انعامات کا یہاں بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے، چونکہ پورے قرآن مجید میں یہ مباحث عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک، تو خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں ان کا خالق کائنات جل جلالہ نے ذکر کیا قرآن مجید برہان رشید کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے اللہ تو ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول کر، آسمان سے مائدہ کا نزول کر، وہ مائدہ کا نزول کیا بنے، وہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، 7واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، جب حواریون نے کہا، عربی زبان میں حواری کہتے ہیں مخلص صحابی کو، یعنی اردو پنجابی میں تو کسی کے جو چیلے ہیں ان پر لفظ حواری بولا جاتا ہے، یعنی حواری کو اتنا اچھے معنی میں نہیں بولا جاتا، لیکن عربی زبان میں مخلص اصحاب کو حواری کہا جاتا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جب حواریون نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول کرے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیة منک، اے اللہ تو ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول فرما، یعنی ایک خاص قسم کا کھانا، بٹیر جس کو من و سلوہ سے تعبیر کیا گیا، تو یہ اترنا کیا بن جائے، تکون لنا عیدا، یہ ہمارے لیے عید بن جائے۔ تو یہ لفظ عید قرآن مجید میں استعمال ہے، تکون لنا عیدا، اللہ کے ایک نبی ایک چیز کے بارے میں لفظ عید بول رہے ہیں، اگر من و سلوہ کا نزول ہو جائے تو عید بن جائے۔ تو ایک طرف ہے من و سلوہ کا نزول اور دوسری طرف ہے خدا کے آخری رسول، تو من و سلوہ کا نزول قرآنی نقطہ نظر میں عید بن سکتا ہے کہ نازل ہو من و سلوہ تو عید ہے، تو جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو تو اس کے لیے تو پھر عید کا لفظ چھوٹا ہو جائے گا، یعنی وہ عیدوں کی عید ہے، لیکن کم از کم عیدوں سے ماننا چاہیے کہ وہ دن آیا تو پھر سارے عیدیں ہمیں میسر آئیں۔